الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم والله بصير بما يعملون آمنت بالله صدق الله العظيم۔ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 70 سے ہم ابتدا کر رہے ہیں۔ پہلے ہی میں ترجمہ کر لوں ان آیات کا جو میں نے تلاوت کی، اور یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ چھٹے پارے کا 14واں رکوع ہے اور سورۃ المائدہ کا 10واں رکوع ہے۔ یقیناً ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا تھا اور ہم نے ان کی طرف رسولوں کو بھیجا۔ جب کبھی ان کے پاس رسول آیا اس چیز کو لے کر جس کو ان کے دل نہ چاہتے تھے، تو ان میں سے فریقاً کذبوا و فریقاً یقتلون، تو انہوں نے ان پیغمبروں میں سے کچھ کو جھٹلایا اور کچھ کو قتل کرتے رہے۔ وَحَسِبُوا أَلَّا تَكُونَ فِتْنَةٌ، اور انہوں نے یہ خیال کیا، یہ گمان کیا کہ کوئی پکڑ نہیں ہوگی۔ فَعَمُوا وَصَمُّوا، تو وہ اندھے اور بہرے بن گئے۔ ثُمَّ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کی۔ ثُمَّ عَمُوا وَصَمُّوا، پھر وہ اندھے اور بہرے بن گئے۔ كَثِيرٌ مِّنْهُمْ، ان میں سے بہت سارے۔ واللہ بصیر بما یعملون، اور جو وہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو خوب دیکھتا ہے۔ بنی اسرائیل کا ذکر مختلف جگہوں پہ چل رہا ہے، اس سے پچھلی آیتوں میں بھی آیا تھا۔ تو یہاں ان کے ایک بڑے سنگین جرم کا ذکر ہے۔ وہ کیا ہے کہ دیکھیں، جب کوئی عہد لیا جاتا ہے یا کیا جاتا ہے تو اس عہد کو نبھانا اخلاقی ذمہ داری ہوتی ہے۔ عام بھی دنیا کے دستور میں یہی ہے، اور پھر دین کے اندر تو اس کو نبھانا شرعی ذمہ داری بھی بن جاتی ہے۔ لیکن ان کا معاملہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ سے انہوں نے عہد کیا تھا، ہم سورہ بقرہ میں بھی پڑھا، سورہ بقرہ میں تو، لیکن اس عہد سے بھی یہ پھر گئے۔ وہ عہد تھا کہ بھائی تمہارے پاس جب میرے کوئی رسول آئیں تو تم نے ان کی مدد کرنی ہے، ان پر ایمان لانا ہے۔ تو عہد بھی لیا، رسول بھی بھیجے، اور بنی اسرائیل پر ایک نہیں، دو نہیں، 100 نہیں، کئی ہزار انبیاء کرام بنی اسرائیل میں آئے۔ ہوتا کیا تھا کہ جب کبھی ان کے پاس رسول لے کر آتے ایسے حکم، ایسی جس کو ان کے دل نہیں مانتے تھے، خواہش پرست انسان اس کا یہی ہوتا ہے کہ وہ دیکھتا ہے کہ اگر تو بات میری طبیعت کے مطابق ہے تو بصر و چشم، اور اگر طبیعت کے خلاف ہے تو اس کو رد کر دیتا ہے، قبول نہیں کرتا ہے۔ تو ایسے ہی جو حکم پسند آیا وہ لے لی، جو نہیں پسند آیا تو اس کو نہیں لیتے تھے۔ اب کرتے کیا تھے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کو، کچھ انبیاء کو تو انہیں جھٹلایا، ان کی ایک تو یہ کہ بات کو نہ مانا، ایک یہ ہے کہ ان کو بات کو قبول بھی نہ کیا اور آگے سے جھٹلانا بھی، ان کو جھٹلایا، اور پھر اس سے بڑھ کر یہ کہ بعض پیغمبروں کو قتل بھی کیا انہوں نے۔ تو یہ سب سے بڑا گناہ ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک، کسی نبی کو قتل کر دیا جائے، اور انہوں نے ایسا کیا۔ اب وہ انبیاء کرام کیا وہ تو ان کی زندگی لوگوں کے سامنے ہوتی تھی، اور وہ کچھ مانگتے بھی نہیں تھے اپنی تبلیغ کے اوپر، لیکن ان کو قتل کرنا ہے۔ پھر انہوں نے کیا گمان کیا، انہی بنی اسرائیل کی بات ہے کہ ان کو کوئی پکڑ نہیں ہوگی، بس کرو۔ تو اندھے اور بہرے بن کر
پھر جو ہے وہ کرتے رہے، لیکن اللہ رب العزت نے پھر بھی جو ہے نا ان کو موقع دیا۔ بیچ میں ایسا بھی ہوتا تھا کہ ان کے اوپر جب پریشانی والے حالات آتے تو اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جاتے، اللہ تعالیٰ توبہ قبول کی کرتے، پھر وہی اندھے اور بیروں والی حرکتیں کرتے، یعنی اس سے بہت سارے لوگ، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر پکڑ آ جاتی۔ چنانچہ ان کے اوپر مختلف وقتوں میں مختلف قسم کی پکڑ آتی رہی تھی، اور پھر یہ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو بھی جاتے تھے، لیکن پھر جب چلی جاتی تو وہی ہوتی۔ جیسے آتا ہے نا لَئِنْ أَنْجَيْتَنَا مِنْ هَٰذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ، کہ اللہ کے بندے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کا حال ذکر کرتے ہیں کہ جب ان کے اوپر کوئی پریشانی آتی ہے تو وہ کیا کہتے ہیں کہ یا اللہ اگر آپ نے ہٹا دی نا تو ہم شکر گزار ہو جائیں گے۔ فَلَمَّا أَنْجَاهُمْ إِذَا هُمْ يَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ، جب ان کی طرف سے وہ ہٹا لی جاتی ہے پریشانی اس وقت پھر جو ہے وہی حرکتیں شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس سے ہماری حفاظت فرمائے۔ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ، یقیناً وہ لوگ کافر ہو گئے جنہوں نے یہ کہا کہ بے شک اللہ تعالیٰ مسیح ابن مریم ہی ہے۔ وَقَالَ الْمَسِيحُ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ، اور حالانکہ مسیح علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا کہ اے بنی اسرائیل تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ اِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، بے شک وہ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتا ہے، فقد حرم اللہ علیہ الجنت ومأواہ النار، تو یقیناً اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر جنت کو حرام کر دیا، اس کا ٹھکانہ آگ ہے، وما للظالمین من انصار، و ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ مسیح ابن مریم یعنی حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، ان کے بارے میں ان کی قوم نے مبالغہ کیا۔ جب یہ تشریف لائے تو یہ بنی اسرائیل کے پیغمبر تھے، اور جب یہ تشریف لائے تو یہودیوں نے ان کا انکار کیا اور ان کو جھٹلایا، حتیٰ کہ انہوں نے اپنی طرف سے قتل کیا، اگرچہ یہ قتل ہوئے نہیں تھے، اللہ رب العزت نے ان کو اٹھا لیا تھا۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، امت کا عقیدہ ہے کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام صحیح سالم آسمانوں پر تشریف لے گئے، اور وہ انشاءاللہ تعالیٰ قیامت سے پہلے دوبارہ آئیں گے۔ تو اب بعض لوگ ایسے ہو گئے کہ جنہوں نے یہ عقیدہ اختیار کر لیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی اللہ تعالیٰ ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام کی اپنی تعلیمات کیا تھیں؟ اعبدوا اللہ، کہ اے لوگو اللہ کی عبادت کرو، ربی و ربکم، جو میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب۔ وہ تو یہ کہتے ہیں اور لوگ کچھ اور کہتے ہیں، وہ تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ میرا رب ہے، لوگ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا ہی ہیں۔ اور انہوں نے ساتھ جو ان کی تعلیم توحید کی تھی، انہوں نے فرما دیا تھا کہ جس نے شرک کیا تو جنت اس کے اوپر حرام ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ اس کے بعد پھر مزید انہی لوگوں کا کفر بیان کیا جو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کرتے ہیں۔ چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر جو لوگ ایمان لائے، جن کو حواری کہا جاتا ہے، آپ کے جو صحابی تھے، وہ آپ کے ساتھ رہے، اور وہ آپ جو دین کو لے کے اس پہ ایمان لائے۔ پھر آپ کے تشریف لے جانے کے بعد جو وقت گزرتا گیا تو زمانوں کے ساتھ ساتھ آپ کی جو سچی تعلیمات تھیں ان کے اندر تحریفات یعنی چینجز آنی شروع، لوگوں نے چینجز لے آئے اس میں، اور عیسیٰ علیہ السلام جو توحید کی تعلیم لے کر آئے تھے اس کو شرک کی تعلیم میں بدل دیا۔ چنانچہ اگلی آیت میں ایسی ایک عقیدے کی طرف اشارہ ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کی طرف کیا جا رہا ہے، آپ کے بارے میں جو مبالغہ کیا گیا، انشاءاللہ تعالی ہم اس کو اگلی نشست میں پڑھیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى
اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين.